یہ سروائکل کیا ہوتا ہے؟ سروائکل گردن کے موہروں کی کمزوری ہے. اچھا. اور سروائکل کے لیے اگر بلڈ پریشر ہائی نہ ہوتا ہو تو حب ازراکی بہترین ہے. بنی بنائی آتی ہے تو حب ازراکی اور ماجون سورنجان سروائکل میں طریقہ کار آدھی آدھی چمچی اور ایک ایک گولی صبح شام. اور آج کل بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کے پھیلنے کی وجوہات؟ اس کے پھیلنے کی وجوہات ایک تو خوراک کی مسئلہ ہے اور دوسرے یہ ہے کہ جو سوتے ہیں نا ہم تو ہم تکیہ کچھ زیادہ اونچا لے لیتے ہیں جس سے موہرے ڈس بیلنس ہوتے ہیں. اس میں چونکہ سرکولیشن آف بلڈ جو ہے نا بگڑتا ہے جس سے بلڈ پریشر ہائی یا لو رہنے لگتا ہے. اچھا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک بازو میں درد آئے گا یا دونوں بازوؤں میں درد آئے گا اس کو اتر کے کمر کی طرف جائے گا, لیٹتے بیٹھتے چکر آئیں گے. یہ خاص سروائکل کی نشانیاں ہیں. خواتین اور مرد دونوں کو ہو سکتا ہے؟ دونوں کو ہو سکتا ہے. یہ تو علاج میں فرق ہوگا یا یہی رہے گا؟ نہیں, یہ علاج دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. اگر مرد ماجون فلاسفہ کا استعمال کرے نا اس میں تو بہت فائدہ مند ہے مرد کے لیے. عورت کو فلاسفہ زیادہ فائدہ نہیں کرتی. ہاں, مرد کے لیے فلاسفہ زیادہ فائدہ مند ہے اور عورت کے لیے سورنجان. اس کے علاوہ مطلب جو روزمرہ کے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کیا مطلب احتیاطیں کی جائیں یا پرہیز کیا جائے جس سے افاقہ بڑھے؟ دیکھیں, جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس میں ہم سلام اگر پوری طریقے سے پھیرے نا جی تو کبھی سروائکل نہیں ہوگا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. وجہ یہ ہے کہ ہم گردن کو گھماتے نہیں ہیں اس لیے سروائکل پیدا ہوتا ہے, موہرے جام ہونے لگتے ہیں. لیکن ہم اگر پوری طرح سے جیسے ہے نا پورے کندھے کو ایسے دیکھیں سلام کرتے وقت اور اس کو اس سے دیکھیں زاویے سے پورے زاویہ بنائیں تو کبھی بھی سروائکل نہیں ہوگا پیدا. مطلب دائیں کندھے کو بائیں آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے اور بائیں کو دائیں آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے, اتنا گھمائے, اتنا گھما دیں اچھا تو سروائکل کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا وہ ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں اس ذکر اذکار کے اندر جو سر دائیں بائیں لے جاتے ہیں یہ بھی فائدہ مند ہے. یہ ذکر جو ہے 3 چیزوں کو فائدہ دیتا ہے جب ہم ذکر کھینچ کے کرتے ہیں نا ضرب لگا کے ساتھ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ذکر ضرب سے لگاتا ہے اس کا ہارٹ بہترین رہتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ معدے کی موومنٹ ہوتی ہے تو معدے میں چربی اکٹھی نہیں ہو پاتی اور آنتوں کا ورک صحیح رہتا ہے. تیسری بات یہ کہ جب ہم ضرب لگاتے ہیں تو ہماری ریڑھ کی ہڈی تک جاتی ہے یہ جس سے موہرے بالکل بیلنس میں رہتے ہیں. اچھا جب تک مزے کی بات یہ کہ آپ کی ضرب سیدھی نہیں ہوگی صحیح نہیں لگے گی جب تک ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ موہرے جب بیلنس میں آئیں گے تو کرنٹ پیدا ہوگا جسے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو فائدہ مند ہے ذکر بھی. اچھا نماز کا بھی یہی حال ہے کہ نماز آپ کے سرکولیشن آف بلڈ کو درست کرتی ہے. ہم کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں تو جس سے خون پوری طرح دماغ کو نہیں ملتا, لیکن سجدے میں پوری طرح دماغ خون جو ہے نا وہ رواں ہوتا ہے دماغ میں اور پوری طرح سیلاب کرتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ بینائی کم نہیں ہوگی, نسیان پیدا نہیں ہوگا یا دماغی عارضہ پیدا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو اس میں تخفیف ہوگی. تو یہ اگر ہم کریں اسی طریقے سے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم یہ تر کرتے ہیں اپنی نسیں جی. تو ان نسوں کو تر کرنے والے کی جو ہے نا صحیح سے جو ان کی مساج کرتا ہے مسا کرتے ہوئے تو کبھی بینائی نہیں جائے گی اور اس بندے کو بلڈ پریشر کا مرض کم سے کم ہوگا. کسی بیماری کی وجہ سے ہو جائے تو ہو جائے ورنہ اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا. اچھا اگر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے آپ وضو کر لیں اسی ترتیب سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل آ جائے گا. اچھا اسی لیے کہتے ہیں کہ غسل سے پہلے اگر وضو کر لیا جائے تو بلڈ پریشر نارمل آ جاتا ہے, پھر اگر جسم میں پانی ڈالا جائے تو نقصان نہیں ہوتا, ورنہ اکثر لوگوں کو نہاتے ہوئے فالج ہو جاتا ہے, اٹیک ہو جاتا ہے. انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو فوراً جا کے اپنے پانی ڈال لیتے ہیں.
وضو کرو، وضو کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت تمہارا جو ہے نا بلڈ پریشر نارمل آ جائے گا. یا جس طرح حضور وہ سردیوں میں غسل کرنے کا حکم ہے کہ پہلے پورے جسم کو جو ہے وہ چپل لیا جائے، ہاتھ لگا لیں تاکہ سارے جسم کے مسام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صحیح صحیح. بدن کو حرارت کو نکال دیں، کر دیں اس کو. تو یہ بہت اسلام کی اچھا مزے کی بات یہ کہ دین کی جتنی بھی ترکیبیں ہیں جو تم پر فرض کر دی گئی ہیں وہ سب تمہارے لیے بہت فائدے مند ہیں. یعنی کہ تمہاری صحت کا باقاعدہ خیال رکھا گیا ہے کہ تمہیں کس ترتیب سے چلنا ہے اس کو لے کے، تو زیادہ عرصے تک چل سکتے اور صحت مند رہ سکتے. لیکن کچھ بیماریاں تو ہم نے خود ہی خرید لی ہیں.